جی السلام علیکم عزیز طلباء و سامعین محترم۔ آج جی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس میں بے مرابحہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ بے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور اس قسم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین قسم یہ ہے بے میں، یعنی کہ بے سے مراد خرید و فروخت میں، سیل اینڈ پرچیز میں جو سب سے پاورفل اور بہترین قسم ہے وہ بے مرابحہ ہے۔ اسی لیے اس کو اسلامی بینکنگ نے بھی اپنایا ہے، اور چونکہ ہمارے پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اسلامی بینکنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ویسے تو اس قسم کو بڑا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، اگر وہ نہ بھی کہیں تو، چونکہ اس کے اندر جو بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے وہ بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس بے میں اور جو عام نارملی سیل پرچیز ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے، اور یہ بے مرابحہ جس کو کہتے ہیں سیل پرچیز، اس میں کیا فرق ہے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایک سرمایہ کاری جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر تاجر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی اور بہترین سرمایہ کاری کرے جس سے اس کو منافع ہو۔ اب یہاں پر اسلامی بینکنگ کا بھی ایک جو ہے وہ اپنا دعویٰ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بینک کا جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے وہ خاص طور پر اسلامی شریعت کے اصولوں کے عین مطابق صرف منافع اور خسارے یعنی کہ لاس اینڈ پروفٹس کی بیس کے اوپر ہے۔ لاس اینڈ پروفٹ یعنی کہ آپ نقصان میں بھی شراکت دار ہوں گے اور پروفٹ میں بھی، نفع میں بھی، دونوں میں بھی آپ شراکت داری اختیار کریں گے۔ اس بنیاد کے اوپر صرف نہیں کام کر رہا، بلکہ اسلامی بینکنگ کا ایک پالیسی ہے، وہ یہ پالیسی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے ان کا دعویٰ۔ اب آگے ان کے دعوے کو دیکھتے ہیں کہ بے کی اقسام۔ اب ان کی دعوے سے پہلے یہ بے کی کچھ اقسام ہیں جو آپ انشاءاللہ تعالی ہم قسط میں چلائیں گے اس کو۔ پہلی قسط میں ہم بے مرابحہ کو کریں گے، پھر بے استجرار کو، پھر بے معجل کو، پھر بے سلم کو، بے استثناء کو۔ یہ تمام اقسام کو ہم پڑھیں گے ایک ایک سلائیڈ کے اندر، مختصر سا لیکچر۔ سب سے پہلے بے مرابحہ ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو روٹس ہیں، ورڈ آف روٹس اس کے جو ہیں، حروف اصلی جس کو کہتے ہیں ہم، وہ ہے را، با اور ہا۔ یہ تین حروف اصلی ہیں اس کے، اور جس کا معنی ہوتا ہے منافع، اور اس کا لغوی طور پر یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ ایسا معاملہ کرنا جس میں نفع طے شدہ ہو۔ گویا کہ میں اب آپ کو اس کو یہیں پہ ہی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ آگے چل کے اس کو ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ قلم ہے میرے پاس، یہ ہے قلم میری، میں نے اس کو خریدا تھا، بائی کیا تھا 10 روپیز میں، 10 روپے میں نے اس کو خریدا تھا۔ اب میں سیلر ہوں، اب چونکہ یہ میری چیز ہے، اب میں اس کو سیل کرنے جا رہا ہوں، تو میں سیلر ہوں۔ اب میرے سامنے ایک بائر آتا ہے، خریدنے والا شخص آتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے قلم فروخت کر دیں، بیچ دیں۔ میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ قلم میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے یہ 10 روپے کی لی تھی، لیکن آپ کو میں 12 روپے کی دوں گا۔ یہ میرا منافع ہے، میں نے لینا ہے، آپ نے لینی ہے 12 روپے کی، لے، نہیں لینی تو نہ لے۔ یہ بے مرابحہ کہلاتی ہے کہ گویا جس میں اس کی ایکچول پرائس جو بائے تھی اس کی پرائس وہ بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کتنے کی خریدی تھی، یہ بھی پرائس پتا ہو بیچنے والے کو، لینے والے کو، اور یہ مجھے دے کتنے کی رہا ہے، یہ دونوں پرائسز اس کو معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں مرابحہ۔ گویا جب آپ دکان پہ جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں مجھے موبائل دے دے، تو اب آپ اس وقت بائر ہیں، وہ سیلر ہے۔ اب آپ کو وہ بتائے گا کہ یہ موبائل میں نے لیا تھا 50,000 روپے کا، لیکن آپ کو میں 54,000 کا دوں گا، تو اب آپ کو دونوں قیمتیں اس کی معلوم ہوگی۔ یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں بے مرابحہ۔ یہ مختصر سا اس کا تعارف ہے۔ اب فقہا نے بھی اس کی یہ تعریف کی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ کسی چیز کے خرید و فروخت اس کی اصل قیمت اور معلوم منافع کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں بے مرابحہ۔ یعنی ایک شخص کسی چیز کی فروخت کرتے وقت خریدنے والے کو چیز کی اصل قیمت اور اپنا منافع بیان کر کے فروخت کرے، اس کو کہتے ہیں بے مرابحہ۔ قرآن پاک میں اس کی واضح دلیل ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورۃ البقرہ 275 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کر دیا، یعنی کہ خرید و فروخت کو، سیل پرچیز کو حلال کیا، لیکن ربا جو ہے نا، سود، اوپر جو پروفٹ اور جو دھکے سے آپ یہ منافع لیتے ہیں، منافع خوری جو ہے وہ منع ہے۔ اچھا، اب بے مرابحہ
اور عام بے یعنی کہ عام خرید و فروخت اور یہ بے مراحبہ جس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے، ایسا بنیادی طور پر تو یہ سن لیں کہ عام طور پر اس کو سمجھنے والی بات ہے، عام طور پر جو بے خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں ایک چیز نہیں ہوتی، کیا جو سامان بیچ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کی اصل قیمت نہیں بتاتا۔ اس کا چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ دودھ انڈے لینے جاتے ہیں، کوئی سبزی لینے جاتے ہیں، اب آپ کو دکاندار اس پالک کی یا اس سبزی کی جو گوشت وغیرہ جو بھی آپ لینے جا رہے ہیں اس کی اصل قیمت نہیں بتائے گا کہ یہ مجھے کتنے کا پڑا ہے، یہ میں نے کتنے کا خریدا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا، بلکہ وہ آپ کو اپنا سیل ریٹ بتائے گا کہ جی میں نے اس کو 500 روپے کے کلو گوشت دینا یا 800 روپے کے کلو دینا، اتنا دینا۔ اب اس کو کتنی قیمت کا پڑا وہ یہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ اسی طرح آپ منڈی میں جاتے ہیں، بڑی تاجر منڈیوں میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگ بڑی بڑی لاٹ بیچتے ہیں، بڑے بڑے وہ ان کے پاس باکسز وغیرہ ہوتے ہیں، زیادہ سامان ہوتا ہے وہ بیچتے ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں وہ ٹوٹل رقم بتا دیتے ہیں کہ یہ سامان میں نے 20,000 کا دینا ہے۔ اب چاہے اس نے 15,000 کا خریدا، وہ یہ آپ کو نہیں بتائے گا، یہ ہے عام خرید و فروخت۔ لیکن بے مرابحہ میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بہترین قسم ہے کہ اس میں آپ کو دونوں قیمتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس شخص نے یہ سامان لیے کتنے کا تھا اور یہ مجھے کتنے کا بیچ رہا ہے، یہ دونوں قیمتیں آپ کو معلوم ہوتی، اس لیے اس کو سب سے پسندیدہ بے کہا جاتا ہے، اور میں خود اس کے حق میں بھی ہوں۔ لیکن اب ہمارا جو آج کی بحث وہ یہ نہیں ہے کہ بے مرابحہ ہے کیا چیز اور یہ اچھی ہے یا بری ہے، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے اس وقت جو اسلامی بینکنگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بے مرابحہ میں ڈیل کرتے ہیں، آیا وہ واقعی بے مرابحہ ہی ہے یا وہ بھی سود کا ایک نظام ہے؟ گویا جس طرح پچھلی دفعہ بکرا منڈی میں ایک شخص نے بکرے کو ٹنڈ کر کے نا اوپر اس نے اون لگا دی تھی بھیڑ کی، ایلفی کے ساتھ چپکا کے بیچ دیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سود کے اوپر کہیں یہ بے مرابحہ کی کھال لگا کے تو وہ بیچ رہے ہمیں، صرف ہم نے بھی دیکھنا یہ ہے۔ اچھا جی، اب بینکوں میں رائج جو مروجہ ایک جو بے مرابحہ کی صورت ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مروجہ جو مرابحہ ہے اس کی شرعی مرابحہ میں کافی مختلف ہے، جیسا کہ مروجہ جو بینکوں میں اس وقت رائج ہے مرابحہ دراصل مراحبۃ الامر بالشراء کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کی بنیادی صورت یوں ہوتی ہے کہ صارف یعنی کہ بائر بینک سے مخصوص چیز خریدنے کی خواہش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ میں سے، میرے میں سے، ہم میں سے کوئی چلا گیا اور جا کے کہتا ہے جی مجھے گاڑی لینی ہے، مجھے موبائل لینا ہے، مجھے مکان لینا ہے، اب وہ بینک کے پاس تو موجود نہیں ہے، لہٰذا بینک کیا کرتا ہے، اس صارف کے، اس کنزیومر کے، کسٹمر کے کہنے پہ اس چیز کو خریدتا ہے، چونکہ وہ ظاہری بات ہے بندہ تو وہ خرید نہیں سکتا، اس لیے بینک کے پاس آئے اور بینک اس کو وہ خرید کر دے دیتا ہے، اور وہ شخص جو ہے بینک کو پھر کیا کرتا ہے، قسطوں میں پیسے، انسٹالمنٹ میں پیسے ادا کر دیتا ہے۔ اب مروجہ یعنی کہ جو بینکوں میں رائج مرابحہ ہے اور شرعی مرابحہ میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر، سب سے پہلے فرق جان لیں، وہ یہ ہے کہ شرعی مرابحہ میں بیچنے والے کے پاس سامان پہلے سے موجود ہوتا ہے جسے وہ معلوم منافع پر فروخت کرتا ہے، جبکہ جو بینکوں میں مرابحہ ہے اس کے پاس وہ سامان موجود نہیں ہوتا اور وہ صارف کے کہنے پر مطلوبہ سامان خرید کر اسے فروخت کرتا ہے، وہ بھی قسطوں پر۔ خیر رولا قسطوں کا نہیں ہے، رولا یہ کہ سامان اس کے پاس پہ آلریڈی موجود نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے دیکھیں گے اس کا فرق نمبر 2 کہ شرعی مرابحہ میں ادائیگی عموماً نقد طور پر ہوتی ہے، جبکہ بینکوں میں جو اس وقت رائج مرابحہ وہاں پر کیا ہوتی ہے، وہاں پر قسطوں میں کی جاتی ہے، اس میں نقدی کا کوئی تصور نہیں۔ تیسرا فرق جو ہے وہ شرعی مرابحہ دراصل ایک بے یعنی کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جبکہ مروجہ جو بینکوں میں رائج مرابحہ اسلامی بینکوں میں طریقہ ہے تمویل امیر بنانا یعنی کہ موڈ آف فائنانسنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی بینکوں کے حامی مفتی تقی عثمانی صاحب کو خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرابحہ طریقہ تمویل نہیں بلکہ بے کی ایک خاص قسم ہے۔ یہ جناب مولانا صاحب نے خود اعتراض بھی اس بات کا کیا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں بینک اور صارف کے درمیان معاہدہ۔ اچھا اب یہ جو نا بے مرابحہ کے درمیان یہ کچھ معاہدے ہوتے ہیں کنزیومر اور بینک کے درمیان، اب ان معاہدوں میں سے بھی بڑے اعتراضات ہیں، خیر میں یہاں پر 5-6 آپ کے سامنے ان کے معاہدے کی کچھ شرائط ہیں وہ سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے وہ پہلے کہتے ہیں کہ بینک جو ہے ایک معاہدہ کرتا ہے جس کو ماسٹر مرابحہ فیسلٹی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں صارف بینک سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ مطلوبہ سامان بینک سے خریدے گا۔ اس وعدے کو مزید پختہ بنانے کے لیے اب دیکھیں نا جھول تو آ ہی جاتا ہے نا پھر کہیں نہ کہیں،
झोल तो फिर आ ही जाता है। यहाँ पे ये एक चालाकी चेक करें, इस वादे को मजीद पुख्ता करने के लिए बैंक सारिफ से एक मखसूस रकम बतौर सिक्योरिटी जमा कराने का तकाजा करता है, ताकि सारिफ वादे से मुकर न जाए, भाग न जाए कहीं। और चूंकि वो बैंक वो सामान खरीद चुका है, अब बंदा कहता है कि जी मुझे नहीं चाहिए मेरा घर, मैं फुटपाथ पे रह लूंगा, मुझे मेरा मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे फलां चीज नहीं चाहिए। अब बैंक ने तो खरीद ली, अब बैंक या तो उसको वापस करेगा या किसी और को सेल करेगा। तो बैंक जब वापस करने जाता है तो वो दुकानदार कहता है जी मैं तो 25% कम पे लूंगा, अब मैं वो जो पूरी कीमत पे। और ऐसा ही होता है, आप दुकान पे खड़े होकर मोबाइल का डब्बा खोलें तो 25% वहीं पे कट हो जाता है। इसी तरह वो दुकानदार कहता है जी मैं तो इसमें से 25% की कटौती करूंगा। अब वो 25% बैंक नहीं अदा करेगा, अब वो 25% इसकी सिक्योरिटी से अदा किया जाएगा, जो कि मेरे नजदीक सबसे एक गलत तरीन शर्त ये एक मुआहदा है, कंडीशन है। आपने मतलब सिर्फ वो बायर के ऊपर ही सारा नुकसान डाल दिए, बैंक ने तो लिए ही नहीं। खैर इसके ऊपर बड़ी तवील बहस है, इतराज़ात भी हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि अभी जो इनकी मेन पॉइंट्स हैं, जो शराइत व ज़वाबित हैं, उनको देखते हुए ये बात वाज़ेह करना, क्या बय मुराबहा और बय मुराबा शरी जो है इसमें फ़र्क है या नहीं है। सेकंड इसकी कंडीशन चेक करें, वो कहते हैं फिर बैंक इसी सारिफ से एक मुआहदा करता है जिसको एजेंसी एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत बैंक इसी सारिफ को अपना वकील मुकर्रर करता है, वो बैंक की वकालत या नियाबत में जाकर उसके हक में जाकर मतलूबा सामान को खरीद लेता है। और नंबर 3 पर बैंक इसी सामान की कीमत अदा करता है जो कभी तो वकील के जरिए या कभी बराह रास्त बेचने वाले तक पहुंचती है। सामान सिर्फ सारिफ को मौसूल होता है और जब तक वो सामान सारिफ तक ना पहुंचे, वो सारी इसे खरीद ना ले, तब तक बैंक की मलकियत होता है। और वो क्यों होता है कि अगर रास्ते में कहीं नुकसान हो जाए तो उसको जिम्मेदार बैंक होता है, जो कि ख्वाबो ख्याल में होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। बैंक कभी जिम्मेदार नहीं बनते। घोड़ा घास यारी कर लेगा तो खाएगा कहां से जी? सर जी बात यह है कि घोड़ा अगर घास से यारी कर लेगा तो खाएगा कैसे? अगर बैंक जो है वो नुकसान से यारी कर लेगा, प्रॉफिट लॉस में अपना हिस्सेदार बन जाएगा, खैर प्रॉफिट में तो बनता है ना, लॉस में अगर हिस्सेदार बन जाता है तो बैंक कहां से चलेगा? बैंक मजदूर नहीं है जो अपने बच्चों को कमा के खिलाएगा, बैंक बिजनेसमैन है, उसको पैसे से पैसा चाहिए। उसको लॉस वाला तो वो लॉस वाला जो उसने लफ्ज सुना ही नहीं होता बैंक ने, वो बनते ही इसी बेस के ऊपर है। तो लिहाजा ये आगे इसकी शर्त देखें, मैं आगे मजीद एक बड़ी लतीफ बात आपको बताता हूँ। फिर एक अलग मुआहदे के तहत 5वें नंबर पर सारिफ बैंक से वो सामान खरीद लेता है और इसकी मिल्कियत हासिल कर लेता है। सारिफ इस सामान की कीमत एक साथ में बैंक को अदा करता है। नंबर 6। अब ये देखें जरिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क इसमें खैर नहीं है, थोड़ा सा भी लगेगा आपको। बय मुराबा जो इस्लामी बैंकिंग में मुराबा फाइनेंसिंग है और इसी तरह सूदी बैंकों का इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। तो इस्लामी बैंकों का जो मुनाफा और सूदी बैंकों के रिबा में बुनियादी फ़र्क है रिस्क का। सूदी बैंक कर्ज देते हैं और इस पर सूद वसूल करते हैं और इसमें किसी किस्म का खतरा नहीं होता। गोया आपने 10 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया तो अब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जनाब, लॉस नहीं होने वाला आपको। जबकि इस्लामी बैंक कहते हैं हम मुराबा में इस्लामी बैंक सारिफ का मतलूबा सामान खरीदते हैं, फिर सारिफ को बेचते हैं और इस दौरान इन्हें नुकसान का अंदेशा होता है। यही अंदेशा रिस्क इस्लामी बैंक के मुनाफा को रिबा से निकाल कर जो है वो मुनाफा में लेके जाता है। ये वैसे बात मुझे तो नहीं हजम होती, आपको हो जाए मुझे नहीं पता। आगे देखें जी, इसमें चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1 वो ये कहते हैं कि क्या वाकई इस्लामी बैंकिंग इस पूरे अमल में किसी किस्म के अंदेशे, रिस्क या जमानत को कबूल करते हैं? इज दैट पॉसिबल? सेकेंडली, क्या मुराबहा जो है में इस्लामी बैंक हकीकी खरीदो फरोख्त करते हैं? क्योंकि जमानत और रिस्क हकीकी खरीदो फरोख्त में ही है, कागजी बै में नहीं है। क्या इस्लामी बैंक हकीकी बै के तमाम शरई शराइत पर अमल पैरा होता है? तो जवाब एक ही है, नहीं। लेकिन अब अगली बात सुने, हकीकत यह है कि अगर सरसरी नजर में भी इस्लामी बैंकों में जारी मुराबा का जायजा लिया जाए तो इसमें किसी किस्म का रिस्क यानी कि नजर नहीं आता। मुखातरत कहते हैं रिस्क को, नजर नहीं आता। हकीकी खरीदो फरोख्त में बाजार में मौजूद एक ताजिर को अमूमी तौर पर 2 बुनियादी बड़े अंदेशों का होता है। एक बंदा गया सामान लेकर रेडी में डाल के लेके गया बाजार में, अब वो सारा दिन बैठा रहा, नहीं सामान बिका। सबसे पहला तो अंदेशा ये भी हो सकता है।
اب اس وقت دیکھیں کہ آمبوں کا موسم ہے تو انسان وہاں پہ مالٹے لگا کے بیٹھ جائے تو ظاہری بات ہے مالٹے کس نے کھانے، اس کا موسم ہی نہیں ہے، آم کا موسم ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آم آپ لے کے گئے ہیں لیکن وہ ان کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، سارا دن ویسے پڑے رہیں گے۔ اور کوئی سامان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اچھا بھی ہو لیکن لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو لوگ اس کو نہیں خریدیں گے، یہ بھی ممکن ہے، یہ خدشہ ہے۔ لیکن بینک کے اندر یہ خدشہ نہیں ہے جی، بینک کے اندر تو جائے گا ہی بندہ وہ جس نے خریدنا ہے، نمبر ایک، اور بینک ہمیشہ سامان خریدے گا ہی تب جب اس نے آگے بیچنا ہے۔ میں گیا ہوں بینک کے پاس کہ سر میں نے گاڑی لینی ہے، بینک پہلے گاڑیوں کی لسٹیں لائنیں تو نہیں لگا کے کھڑا ہوا جی کہ ٹھیک ہے جی یہ کھڑی اٹھا کے لے جائے، بینک پوچھے گا میرے سے کون سی گاڑی لینی، بینک تو تبھی خریدے گا جب اس کے بعد ڈیمانڈ آئے گی تو سپلائی تبھی پیدا کرے گا وہ، جبکہ یہاں پر آلریڈی سپلائی ایگزسٹ کرتی ہے، سامان اس کے پاس موجود ہے لیکن بائر نہیں ہے۔ اچھا پہلے تو فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق دیکھیں تاجر میں اور بینک میں کیا ہے کہ سامان فروخت ہو کر خریدنے والے کے پاس ایک منتقلی تک، اس کی منتقلی تک اس کے ضائع ہونے کا، تلف ہو جانے کا اور دیگر ہر قسم کے نقصان کا تاجر نے ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، جبکہ اسلامی بینک کو عملی طور پر ان دونوں اندیشوں کا سامنا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، وہ بے مراحبہ کے ضمن میں سودی ہو رہا ہے۔ اب اس میں میری ایک ذاتی رائے ہے آخر میں، وہ یہ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے گویا بینک نے نام تو اسلامی رکھ لیا ہے مگر اس میں اسلامی شرعی حدود کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا، یہاں تک کہ اس دوران تحقیق یعنی کہ تحقیق کے دوران بہت سے اسلامی اعتراضات سامنے آئے ہیں جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کے قابل ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اگرچہ مروجہ یعنی کہ جو رائج ہے اس وقت بینکوں میں نظام جو رائج ہے وہ مکمل تو اسلام کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا مگر پھر بھی اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے کے بعد بینک کی جانب رخ کیا جا سکتا ہے جب انسان کے پاس تمام تر آسانیاں ختم ہو جائے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جی آپ کے پاس پیسہ ہو گیا ختم، آپ کے گھر والے آپ کو پیسہ نہیں دے رہے، کوئی رشتہ دار پیسہ نہیں دے رہا، کوئی چاچا ماما تایا بھائی بہن پیسہ نہیں دے رہا، اب آپ کو ضرورت ہے، اب ویسے تو ہمارے ہر بندے پیدا ہوتے ہیں بچے کی اینڈرائڈ فون ضرورت ہے جی، سیدھی سی بات ہے، ایسی ضرورت نہ ہو، ضرورت ہو ٹھیک ہے، چسکا نہ ہو، چسکے تو پھر پورے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، تو ضرورت اگر آپ کے پاس اوریجنلی ہے، سامان نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے اور بہت اشد ضرورت ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں آپ بینک کے پاس تب جائیں جب آپ کے گھر والے کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے رہا، کوئی رشتہ دار پیسہ نہیں دے رہا، کیوں بلا وجہ جا کے دھکے کھانے ہیں آپ نے؟ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بے مرابحہ کا آج ہم نے جو مطالعہ کیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر تو یہ بڑی پسندیدہ ہے اور یہ بہت اچھی صورتحال بھی ہے جس میں آپ کو ایکچول پرائس کا بھی پتہ ہے اور آپ کو پروفٹ جو وہ کما رہا ہے اس پرائس کا بھی، دونوں پرائسز کا آپ کو پتہ ہے۔ لیکن بینکوں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی التزام نہیں کیا جاتا، لہٰذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس کا جو ہے وہ اگلی قسم کو بیان کریں گے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔